امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دینے کے بعد یزید بدبخت بلا شرکت غیر اسلامی مملکت کا ایک بے تاج بادشاہ تو بن گیا، اس کو مورخین نے اسلامی تاریخ کا پہلا مسلمان بادشاہ بھی قرار دیا۔ یزید بدبخت نے اس تخت خلافت کو یا بادشاہت کو جب سنبھالا تو اس کو یہ اقتدار اور حکومت زیادہ لمبے عرصے کے لیے نصیب نہ ہو سکا، اور واقعہ کربلا سے محض چند سال بعد ہی یزید بدبخت بھی عبرتناک اور شرمناک موت سے دو چار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یزید بدبخت کی موت کے بعد اسلامی سلطنت میں اکھاڑ پچھاڑ ہونے لگی، اور بہت سے لوگ خلافت کو سنبھالنے کے لیے اور حکومت کو قائم کرنے کے لالچ میں ایک دوسرے کی ہی تلواروں کا نشانہ بننے لگے۔ یزید بدبخت کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے تخت خلافت سنبھالا، جس کو یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، لیکن جب اس کو اس چیز کا ادراک ہوا کہ اس کے باپ یزید نے زور زبردستی سے اور ظلم کے ذریعے اس تخت کو حاصل کیا ہے، تو اس نے اپنے باپ یزید کی دی ہوئی اس جانشینی کو اور خلافت کو ٹھوکر مار کر ٹھکرا دیا، اور اعلان کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق علیہ اجمعین جیسا کوئی شخص ڈھونڈ کر اس کو اسلامی سلطنت کا نائب یا خلیفہ نامزد کرے، لیکن افسوس مجھے ان دونوں پاک ہستیوں جیسا دور دور تک کوئی نہ ملا، اور خود کو تو میں اس دوڑ میں شامل ہی نہیں سمجھتا، لہٰذا میں خلافت کے اس منصب سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ مجھے خلافت کے اس محل سے اور اس تخت سے خاندان اہل بیت کے خون کی مہک آتی ہے، جو کہ میرے باپ یزید بن معاویہ نے بے دریغ بہا دیا۔ محترم ساتھیو، یزید کے بیٹے معاویہ نے جب تخت نشینی سے دستبرداری کا اعلان کیا تو مروان بن حکم نے اس کو قتل کروا دیا اور خود اسلامی سلطنت اور تخت پر قبضہ قائم کر لیا، اور بعض روایات کے مطابق یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کو اس کی ماں نے ہی زہر دے کر قتل کروا دیا تھا۔ مروان بن حکم کے بعد اموی حکومت مروانیوں کو منتقل ہو چکی تھی، اور آگے سے آگے مروان کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، اور مروان بن حکم کے پوتے ولید بن عبد الملک نے جب اسلامی سلطنت کو سنبھالا اور خلافت پر بڑا جمان ہوا تو دوسری جانب مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اموی خاندان کو اور اموی حکومت کو ایک مشکل چیلنج دینا شروع کر دیا، اور اپنی متوازی خلافت اور حکومت مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں قائم کر لی۔ چونکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور نیک نامی، پاک بازی اور بہادری اور شجاعت کا پیکر تھے، چنانچہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہی بیعت کرنے لگے اور ان کو اپنا خلیفہ سمجھنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور نیک نامی کو دیکھتے ہوئے ولید بن عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کی سرکوبی کے لیے حجاج بن یوسف جیسے بدبخت اور ظالم اور سفاک شخص کا انتخاب کیا، کیونکہ حجاج بن یوسف ہی ایک وہ واحد شخصیت تھی جو ولید بن عبد الملک کی ہر جائز اور ناجائز مطالبات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور وہ اپنے حاکم وقت اور خلیفہ کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی جائز اور ناجائز کا کبھی خیال نہ رکھا تھا، اور وہ ہر طرح کی اخلاقی اقتدار سے بھی گر جاتا تھا۔ اس بدخصلت کے پیش نظر ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف جیسے بدبخت اور ظالم شخص کا ہی انتخاب کیا اور اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ کر دیا۔ محترم ساتھیو، روایات میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست دینے کے لیے مکہ مکرمہ پر چڑھائی اور حملہ کیا تو اس بدبخت نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ پر بیت اللہ پر سنگ باری کریں تاکہ اہل مکہ پر ان کا رعب اور دبدبہ بڑھ سکے، اور اہل مکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑ دیں، اور اس کی فوج میں چونکہ تمام سپاہی مسلمان تھے، چنانچہ ان مسلمان سپاہیوں نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کرنے سے انکار کر دیا تو حجاج ابن یوسف بدبخت نے خود منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا، جس سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی اور تقدس کو پامال کیا گیا۔ محترم ساتھیو، حجاج ابن یوسف کے بارے میں تاریخ نے مختلف اور متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق حجاج ابن یوسف ایک نہایت انصاف پسند، صلح جو، عادل اور نیک حکمران تھا، لیکن بہت سے تاریخ دانوں نے، جن میں بہت سے مستند اور صحیح تاریخ دان بھی شامل ہیں، انہوں نے حجاج ابن یوسف کے مکروہ
مکروہ چہرے کو اور اس کے ظلم و زیادتی کے چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف ظلم اور سفاکیت کا دوسرا نام تھا۔ حجاج ابن یوسف ہر اس شخص کو بے دریغ اور بلا وجہ قتل کروا دیا کرتا تھا جو اس کے حکم عدولی کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ حجاج ابن یوسف بدبخت نے صحابہ کرام علیہ اجمعین اور سادات کرام کی اولادوں کو بے دریغ صرف اسی لیے قتل کروا دیا کرتا تھا کہ وہ بغض اہل بیت اور بغض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مبتلا تھا۔ حجاج ابن یوسف کے بارے میں یہ بھی روایات میں لکھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بھانجے اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ ایک مشہور تابعی جو کہ حدیث اور فقہ کے ایک مانے ہوئے استاد اور معلم تھے جن کا نام عطیہ بن عوف تھا جو کہ محب اہل بیت تھے، حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو حکم دیا تھا کہ عطیہ بن عوف جو کہ محب اہل بیت اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دینے والی ہستی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنے اور سب و شتم کرنے پر مجبور کیا جائے، اور اگر عطیہ بن عوف ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے مارے جائیں اور ان کی بے حرمتی اور تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کی داڑھی کو اور ان کے سر کے بالوں کو منڈوا دیا جائے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے اپنے امیر حجاج ابن یوسف بدبخت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ با خدا میں آرے سے 2 حصوں میں تقسیم تو ہو سکتا ہوں، اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن علی علیہ السلام پر اور اہل بیت پر سب و شتم نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن قاسم نے ان کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے بھرے مجمع میں ان کی توہین کی اور ان کے سر اور داڑھی کے بال منڈوا دیے اور اپنے امیر حجاج ابن یوسف کی تجویز کردہ سزا کے مطابق ان کو 400 کوڑے بھی مارے، جس کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کر خراسان کی طرف روانہ ہو گئے۔ محترم ساتھیو، حجاج ابن یوسف کے بارے میں تعلیمی اور تدریسی کتابوں میں ایک نیک دل، پارسا اور نہایت عادل بادشاہ کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ حجاج ابن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک حافظ قرآن تھا اور بدکاری سے دور بھاگتا تھا، اور جب اسلام عرب علاقوں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پہنچا جہاں پر لوگ عربی کو نہ جانتے تھے، حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر صرف اسی لیے اعراب لگائے تھے تاکہ وہ لوگ جو عربی کو نہیں جانتے وہ عربی کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور قرآن مجید کی تلاوت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ کچھ مورخین نے حجاج ابن یوسف کی ان 2 اچھی باتوں کی وجہ سے اس کو نیک اور پرہیزگار گرداننا شروع کر دیا، لیکن اہل بیت اطہار کا بغض، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم اور لعنت کروانا، سادات کرام اور صحابہ کرام کی اولادوں کو بے دریغ قتل کروا دینا، یہ ایسے اقدامات تھے جس کے باعث حجاج ابن یوسف کی یہ 2 اچھی باتیں بھی پس پشت رہ جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور ان کی لاش کو مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں پھرایا اور چوراہے پر عبرت کے طور پر لٹکا دیا۔ عبداللہ بن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی شہادت کے بارے میں سنا تو انہوں نے حجاج ابن یوسف کو سخت برا بھلا کہا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک ظالم شخص اور ایک کذاب پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ظالم شخص حجاج ابن یوسف ہے۔ جب حجاج ابن یوسف کو یہ پتہ چلا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں تو اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جا کر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کیا جائے۔ اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں تو ان کو سر کے بالوں سے گھسیٹ کر میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ جب حجاج بن یوسف کے کارندے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر ان کو حجاج ابن یوسف کا وہ حکم نامہ پڑھ کر سنایا تو اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو حجاج بن یوسف کے سامنے حاضر نہیں ہوں گی، اگر تم لوگوں میں ہمت ہے تو مجھے اس کے حکم کے مطابق میرے بالوں سے گھسیٹ کر لے جاؤ۔ اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی خلیفہ اول کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کر سکتے تھے، چنانچہ ان کارندوں نے حجاج بن یوسف کو جا کر بتا دیا کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حجاج ابن یوسف غصے سے آگ بگولا ہوا اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خود پہنچ گیا اور آ کر ان کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی اور گالم گلوچ کرنے لگا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دو ہزار بندوں والی کہا۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے 2000 بندوں والی کس لیے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب وہ غار ثور میں مخفی تھے تو میں ان کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، اور ایک اوزار بند میں میں کھانا باندھتی تھی، اور دوسرا اوزار بند وہ ہے جس سے کوئی بھی عورت آزاد نہیں، یعنی ستر، شرمگاہ کو چھپانے کے لیے۔ یہ سن کر حجاج ابن یوسف نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کی جانب اپنے ناپاک ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے فرمایا کہ تو خلیفہ اول اور رفیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک سیرت دختر پر اپنے ناپاک عزائم والے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ یہ سن کر حجاج ابن یوسف پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ رعب میں مبتلا ہو گیا اور کچھ کہے بغیر وہاں سے لوٹ گیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔